بلکہ کوشش نہیں، بلکہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قومی اسمبلی سے پاس کروایا، سینٹ سے اکثریت کی بنیاد پہ پاس کیا، تب ہم نے اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں نہیں تھے، میں نے ان سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ عرض کیا کہ آپ فوری طور پر نواز شریف سے بات کریں، ہم حلف نامے میں ترمیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اگر وہ واپس نہیں لیتے تو ہم ملک بھر میں جلسے اور مظاہرے شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی رات مولانا صاحب نے سعودیہ سے نواز شریف سے بات کی تو نواز شریف کہتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں، ملک کے حکمران ہیں، اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے اسپیکر سے بات کی اور ان سے کہا کہ جو پرانا حلف نامہ ہے وہ حلف نامہ دوبارہ منوعاً بحال کروائیں۔ میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا کہ اگر رواں اجلاس میں پرانا حلف نامہ بحال نہیں ہوا تو جمعے سے ہم ملک بھر میں احتجاجی جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دباؤ ہم نے اتنا بڑھایا کہ 2 دن کے اندر اندر اسی پارلیمنٹ نے جس نے حلف نامے میں ترمیم کی تھی، اسی پارلیمنٹ نے دوبارہ منوعاً پرانا حلف نامہ منظور کیا۔ اس موقع پر میں نے سینٹ میں اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ آج میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 40 سال قبل '73 کے آئین میں ترمیم ہوئی تھی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور آئین میں آج بھی موجود ہے کہ کوئی بھی قادیانی کسی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتا، وہ فوج کا آرمی چیف نہیں بن سکتا، وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے اکابر کی کوششوں کے نتیجے میں آئین میں ترمیم ہوئی 40 سال قبل۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روس بھی سپر طاقت کی حیثیت سے کرۂ ارض پر موجود تھا، دنیا 2 محوری تھی، دنیا 2 لابیوں میں تقسیم تھی، ایک وہ ممالک تھے جو امریکہ کے ساتھ تھے، ایک وہ ممالک تھے جو سوویت یونین کے ساتھ تھے۔ اس لیے امریکہ ہر طرح مسلمانوں کا خیال رکھتا تھا کہ کہیں سوویت یونین کی طرف نہ جائے۔ اس وقت ہمارا اسلام بھی امریکہ کو پسند تھا، اس وقت ہمارا جہاد بھی امریکہ کے لیے قابل قبول تھا، اس وقت ہماری شریعت بھی قابل قبول تھی،
اس لیے 73 میں ہمارے اکابروں کی مسلسل محنت سے جو ایک اسلامی آئین بنا، اس میں بھی امریکہ رکاوٹ نہیں بنا۔ 40 سال گزرنے کے بعد سوویت یونین تحلیل ہو گئی، سوویت یونین ختم ہو گئی۔ کرۂ ارض پر آج سوویت یونین کے نام سے کوئی مملکت نہیں ہے۔ آج دنیا یک محوری بن گئی ہے۔ ایک امریکہ سپر طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اب وہ دنیا کا بادشاہ ہے، جو فیصلے کرے دنیا اس کے پیچھے گھومتی ہے۔ اس لیے جہادیوں کو دہشت گرد کہا، مجاہدین کو دہشت گرد کہا، اسلام چاہنے والوں کو ٹیررسٹ کہا، شریعت کی بات کرنے والوں کو انتہا پسند کہا۔ اس ماحول میں جمعیت علماء اسلام کی کاوشیں رنگ لائی۔ 40 سال بعد اسی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کی کفر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر! ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر! تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت جب پارلیمنٹ میں گئی تو ملک کو آئین ملا 73 کا۔ آپ کی جماعت پارلیمنٹ میں رہی تو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ آج بھی آپ کی جماعت کی نمائندگی ہے تو ہر فتنے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس لیے میرے سندھ کے بھائیوں، آپ بھی علماء بھیجیں پارلیمنٹ میں۔ یہ فحاشی، عریانی، بے حیا اس تہذیب کو آپ نے روکنا ہے۔ لیکن آپ کے علماء جب پارلیمنٹ میں ہوں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوں گے، وہ زیادہ طاقتور ہوں گے، آپ ان کی پشت پر ہوں گے۔ اس لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ آپ نے جس طرح قائد جمعیت کو سندھ میں خیر مقدم کیا ان کا، اور ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں قافلہ لے کر چلے، اس پر بھی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا، اور نام نہاد حکمرانوں کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے میرے بھائی اور دوستو۔ اب فتوحات شروع ہو گئی ہیں، افغانستان سے بھی ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں۔ وہ امریکہ، وہ نیٹو، وہ عالمی طاقتیں جنہوں نے افغانستان کو لقمہ تر سمجھ کر اس پر حملہ کیا، میں افغانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس عظیم استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا،
20-25 سال دنیا کی طاقتور فوجوں سے لڑتے رہے، قتل عام کا مقابلہ کیا۔ آج عالمی استعمار امریکہ کہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے، کل دہشت گرد تھے، آج طالبان امن پسند ہے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کا نام رکھا ہے امن معاہدہ۔ کل جو تم نے تھوک کہا تھا، آج اس تھوک کو تم چاٹ رہے ہو۔ تم نے ان پرعزم مجاہدین کے سامنے، افغانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا شکست تسلیم کر لیا۔ آج امن کی بھیک مانگ رہا ہے طالبان سے، اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے پرامن نکلنے دو۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج سے 20 سال پہلے، کہ افغانستان میں داخل ہونا شاید آسان ہو، اور داخل ہونا شاید تمہارا فیصلہ ہو، تمہیں راستہ بھی مل جائے، لیکن افغانستان دلدل ہے کہ واپسی پھر افغانیوں کی مرضی پر ہوگا، تمہاری مرضی پر نہیں ہوگا۔ آج کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو، افغانی کہتے ہیں نہیں ہم جانے نہیں دیں گے، تم ادھر رہو۔ اب ابھی ہمیں مزید تمہاری مہمان نوازی کرنی ہے، ہمیں مزید امریکیوں کی لاشیں بھیجنی ہے، رہو ادھر۔ کہتے ہیں بابا بس ہے، ہمیں بس ہے، ہم نے افغانیوں کی جنگ دیکھی ہے، ان کی جرات اور ان کا ایمان دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہے، اور اس ملک میں بھی ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو تحریک شروع کی ہے، اس جدوجہد کو ہم نے آگے لینا ہے، لے جانا ہے۔ ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے، اگر وہ آئین ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یہ ملک انشاءاللہ العظیم شریعت سے منور ہو سکتا، شریعت سے بہرور ہو سکتا، لیکن اقتدار ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کو قل واللہ پڑھنا نہیں آتا، کم بختوں کو، جن کو ختم نبوت کا جملہ کہتے ہوئے جن کی زبان لرز جاتی ہے، یہ دل کے کھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ اس لیے آقا کی ختم نبوت کی باری جب آتی ہے تو یہ کپکپا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، جہاں تک عمران خان کی سیرت طیبہ کی بات ہے، آپ یقین جانیے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران آئین کے دفعہ 62 پہ پورا نہیں اترتا۔ دفعہ 62 کہتا ہے کہ الیکشن وہ شخص لڑ سکتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، شراب نہ پیتا ہو، زنا سے دور رہتا ہو، قتل سے دور رہتا ہو، انسانوں کے
قتل سے دور رہتا ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان میں یہ سارے اوصاف ہیں. ان کی تو فحاشی اور برائی امریکہ، برطانیہ، یورپ سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہے. مگر کیا کرے، قلم در کفے دشمن است. قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو عمران نہ صرف نااہل ہوتا بلکہ ڈی چوک پہ اس کو لٹکایا جاتا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم ایسے نااہل، نالائق، برکردار، جن کا کردار فحاشی، عریانی، بے حیائی پر مبنی ہے، ظالم ہے، جابر ہے، ان کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جنہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے، جنہوں نے غریبوں کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے، ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل جہاد کلمہ حق ہے. سلطان ظالم، حکمران جو ظالم ہو، اس کے خلاف، اس کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا، یہ افضل جہاد ہے. اور جمعیت علماء اسلام غریبوں کے حقوق کے لیے، عوام الناس کے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، میڈیا کے حقوق کے لیے، کاشتکاروں کے حقوق کے لیے، تمام طبقات کے حقوق کے لیے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سلطان جائر کے خلاف جہاد کر رہی ہے. اور یہ جہاد انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کے خاتمے تک جاری رہے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے روپے کی قیمت آپ دیکھیں آئے روز کم ہوتی جا رہی ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. گیس کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، تمام جو یوٹیلیٹی بل ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ ٹیکس ہے. غریب پر بھی ٹیکس ہے، امیر پر بھی ٹیکس ہے. امیر اپنے سرمایہ سے اس کا حل نکالتا ہے، لیکن غریب کے پاس تو سرمایہ بھی نہیں ہے. جس غریب کی تنخواہ اگر 15,000 روپے ہے اور 10,000 روپے بجلی کا بل آئے، 5,000 روپے گیس کا بل آ جائے تو کھائے گا کہاں سے؟ بچوں کو علاج، بچوں کی تعلیم، جینا حرام کر دیا ہے موجودہ حکمرانوں نے. اس لیے میرے عزیز دوستو، مایوس بالکل نہیں ہونی چاہیے اور اپنی جدوجہد اپنے اکابر کی قیادت میں جاری رکھنی چاہیے. میں اس جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو مزید ہمت دے اس جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے.